92 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کل کی آیتوں میں، پرسوں کی آیات میں ایمان کے بعد مرتد ہونے، نمبر 2 دنیاوی لالچ میں، دنیا کی دولت کے لیے، مفاد کے لیے، خود غرضی کے لیے دین کے چھوڑ کر دین پہ مختلف شکوک و شبہات کرنے والے طبقے کا ذکر فرمایا تھا۔ آج آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور ضابطہ بتایا کہ ایمان والو تم بھی سنو، جو ایمان سے پھر گئے مفاد کے لیے، کسی غرض کے لیے، دولت کے لیے، نوکری کے لیے، عورت کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، اور پھر باطل کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے اسلام پر اعتراض کریں، فرمایا اللہ ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا، توبہ کی بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن فرما دیا تھا کہ زمین بھر کر سونا بھی فدیہ دے، ان کی جان نہیں چھوٹے گی، نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا۔ جن کے لیے دنیا میں گن گاتے تھے ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے مومن کا کہا مومن پھر تو بھی سن کہ کامل نیکی تب ہوگی تیری بھی قبول جب وہ اخلاص سے بھرپور ہوگی۔ جب کامل نیکی اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ تب قبول ہوگی جب اخلاص سے بھرپور ہو، اور اخلاص سے اگر کوئی کام کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا اللہ کے راستے میں، اللہ کی مرضی کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر محبوب ترین چیز بھی آپ کو قربان کرنی پڑے گی، پھر ہے کامل نیکی۔ باقی چھوٹی بھی کرو گے، کم بھی کرو گے، زیادہ بھی دو گے، اللہ سب کو جانتا ہے، لیکن کامل نیکی اس وقت ملے گی تب جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا لن تنالو، ہرگز تم نہیں حاصل کر پاؤ گے، البر کامل نیکی، الف لام سے البر کامل نیکی، حتی تنفقو، جب تک تم خرچ نہیں کر پاؤ، مما، وہ چیز تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، جب تک محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے کامل نیکی بھی نہیں ہوگی۔ وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی چیز میں سے بھی، فإن اللہ، بے شک اللہ رب العالمین بھی، اسی چیز کو علیم، خوب جانتا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا انشاءاللہ، رائے گاہ نہیں ہوگی۔ کوئی چیز بھی خرچ کرو رائے گاہ نہیں ہے، بدلہ ملے گا، لیکن کامل نیکی کا محبوب ترین چیز کے قربان کرنے پر بدلہ ملے گا۔ اللہ، آیت کریمہ میں اللہ نے تو ایک ضابطہ ذکر کر دیا، جس ضابطے کے اندر بے شمار چیزیں آتی تھیں
کہ مسلمانوں کامل نیک وکار اس وقت تک نہیں بنو گے، کامل نیکی والے تب اس وقت تک نہیں، محبوب چیز جب تک اللہ کے راستے میں نہ دے دو، اللہ کی رضا کے لیے نہ دے دو۔ اب محبوب چیز بہت ساری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، میرا شوق ہے جی یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ او بھائی تجھے تو شوق ہے، تجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن شریعت میں ناجائز ہے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھا، ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اس کو تو اسلام نے منع کیا۔ پھر اپنی محبوب شوق کو چھوڑ، شریعت کے مطابق عمل کر، یہ ہوگی کامل نیکی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرا طریقہ ہے، میں ایک رسم پر چل رہا ہوں، لیکن وہ رسم سے بڑی محبت ہے، اس کو دین سمجھا جائے، ہے بدعت، ہے رسم، تو تیری محبوب چیز ہے لیکن اللہ کے راستے میں ترک کر اس کو۔ تیری مرضی ہے، مرضی بڑی چاہت ہوتی ہے، اپنی مرضی کو قربان کر، اپنی چاہت کو قربان کر، اپنی منشا کو قربان کر۔ اگر کامل نیک بننا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ، اللہ کے لیے سب کو قربان کر دے، پھر تو کامل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایسے ہوتا ہے بے شمار موقعوں کے اوپر، کوئی بیچارہ شوق کو نہیں چھوڑتا ہے، کوئی ذوق کو نہیں چھوڑتا ہے، کوئی رسم کو نہیں چھوڑتا ہے، کوئی بدعت کو نہیں چھوڑتا ہے، کوئی رسم و رواجوں کو نہیں چھوڑتا ہے، یہ مجھے بڑا چاہت ہے مجھے اس سے۔ اور خدا کا بندہ اس وقت تک اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کامل مومن نہیں ہوگے جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کرو گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، فرمایا مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی چاہات، اپنی چیزوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو۔ کہ تمہارا سب کچھ میرے دین کے تابع ہو گیا، اس وقت قابل قبول ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اللہ اور حضرات صحابہ کرام نے ایسے کیا، گویا کہ عادت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت بن جائے۔ اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور آیت کریمہ جب نازل ہو گئی تو صحابہ نے اس کے ظاہر باطن ہر اعتبار سے عمل کر کے دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے سوتیلے والد تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں ابو طلحہ بھی۔ آیت نازل ہوئی، اس نے سنی، سن کر غور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو، خرچ نہ کر لو، نیکی کو نہیں پا سکتے، کامل نیکی نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی محبوب چیز اخلاص سے دینی پڑی۔ ظاہر ہے محبوب چیز کو چھوڑو گے بڑا خلوص سے پھر تو نے کہا، فرمایا ہاں رب کا قرآن بھی کہتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے، مسجد معمولی جگہ ہے، اور اس کے اندر چشمہ ہے بے رخا، بڑا زبردست میٹھا پانی چشمہ، باغ بھی، باغ کا میٹھا پانی بھی، باغ مسجد نبوی کے سامنے، لوکیشن کیسی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، اس باغ میں وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھا کر تھکتے، وفدوں سے ملاقاتیں کر کے تھکتے، نبی اسی باغ میں چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں اپنی ضرورت بھی، باغ تھا گنا،
اور پھر ضرورت کے بعد وہاں وضو بھی اس پانی سے کرتے، پانی بھی پیتے، باغ میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ یہ وہ باغ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جائیں، اور باغ کا پھل بھی زبردست تھا۔ اور ابو طلحہ نے کہا میرے پاس اور اللہ نے باغ دیے ہوئے، میں انصاری ہوں، زمینیں بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ پھل آور باغ یہی ہے۔ تو پھل آور بھی یہی، لوکیشن بھی زبردست، مسجد نبوی کے سامنے، اندر میٹھے پانی کا چشمہ، اور اللہ کا پیغمبر بھی اندر جاتا رہتا ہے۔ بڑی سعادت تو یہ ہے۔ مجھے اس وجہ سے یہ باغ سارے باغوں سے، ساری جائیداد سے، ساری زمینوں سے یہ مجھے محبوب ہے، ہونی بھی چاہیے اس سے محبت۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا میں اس باغ کو اللہ کے نبی آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں، میں نے اللہ کے لیے آپ کو دیا، آپ اپنی دین اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے اس کو تقسیم کر دو، صرف کر دو۔ اللہ اکبر، کمال قسم کا کام نہیں کیا ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ جو قرآن کہے اس کے بالکل موافق اترنے والے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نہ۔ یہ چونکہ چنانچہ والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے چن کر نبی کو دیے تھے کہ پورے قرآن کا نقشہ نبی کے مزاج کے مطابق کام کر کے دکھاؤ۔ یہ نبی کے مزاج شناس تھے، نبی کے مزاج کے مطابق کام کرتے، قرآن کی روح کے مطابق اترتے تھے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، زبردست لوگ تھے اور ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جملہ سنا، نبی دیکھ کر کہنے لگے، حدیث میں 2-3 طرح کے الفاظ مختلف جگہوں میں، ذالک مال رابح، واہ یہ بڑا نفع بخش سودا کیا آپ نے، ذالک مال رائح، ذالک مال رائح۔ مسلم شریف کی روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا بڑا سیرابی والا آپ کا مال ہے، بڑا نفع والا مال ہے، بڑا اثر انداز مال ہے آپ کا، صدقہ جاریہ والا مال ہے۔ یہ نبی نے اس کو سراہا اور فرمایا اللہ آپ کو مبارک فرمائے، بس میں نے بھی قبول کر دیا، اللہ بھی آپ کے اخلاص کو جانتا ہے، لیکن میں محمد یہ فیصلہ کروں گا مال میں اپنی مرضی سے تقسیم نہ کروں، مال تو اپنی مرضی سے تقسیم کر۔ فرمایا اقسم بین اہلک، اس کو اپنے خاندان کے غریب لوگوں میں تقسیم کر، کہ پہلا حق خاندان کے لوگوں کا ہے۔ خاندان کے بھوکے اور صدقے باہر جا رہے ہیں، اور خاندان والا روتا صبح شام، کہتا ہے ہائے اللہ، کہتا ہے رونے دو اس کو، دفع کرو دفع کرو۔ یہ ہمارے مسلمان کا حال ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا تمہارے خاندان کے رونے والے کو کون پوچھے گا، خدا کا بندہ۔ لوگ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ دور ہیں، ادھر کون آیا ہے؟ پہلے خاندان کا تو لحاظ رکھ، دوسرے اپنے خاندان کا، تیسرے غربت ختم۔ تو نہیں دیکھے گا خاندان کے رشتہ دار کو، کون دیکھے گا؟ اہل محلہ کو دیکھ، خاندان کو دیکھ۔ فرمایا اپنے گھر اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ، جو جو غریب ہے دے دو۔ اور فرمایا اہل خاندان کو دے گا تو وہ غریبوں کو، ایسے غربا یتکففون الناس، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے مال دینے سے، وہ ہاتھ پھیلانے سے بچ گئے، اللہ تیرا یہ صدقہ قبول کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پھر تقسیم کرتا ہوں۔ پھر آپ کی یہی رائے ہے تو پھر میں اپنے خاندان کے غریب چنے، اور یہ بیرحا کا بہت دور تک لمبا باغ تقسیم شروع کیا۔ اس میں انگور بھی ہیں، اس میں کھجور بھی ہیں، تقسیم شروع کیا۔ فلاں غریب تیرا یہ ٹکڑا، فلاں غریب تیرا یہ ٹکڑا، فلاں غریب تیرا یہ ٹکڑا۔ حضرت انس خود حدیث نقل کر کے کہتا ہے مجھے حصہ نہیں دیا، لیکن وہ اچھا کیا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ انس ستیلا بیٹا ہے، انس کی والدہ سے ابو طلحہ نے نکاح کیا ہوا ہے۔ انس تو یتیم بچہ تھا، ان کی والدہ نے اسی ابو طلحہ سے نکاح کیا، ابو طلحہ ہی ان کی پرورش کر رہا ہے۔ اب انس کو دیتا تو مال واپس گھر آتا تھا، اس لیے نہیں دیا۔
انس کہتا مجھے نہیں دیا، حالانکہ میں بھی طالب علم تھا صحابہ صفا کا، اور غریب طالب علم بھی تھا، نبی کی خدمت کرتا اور پڑھتا، بس میرا یہ کام تھا۔ لیکن یہ صحابہ کمال کے تھے، جب کہا اللہ کے راستے میں دو تو بچے کو نہیں دیا کہ بچے کو دیا واپس آ جائے گا، اللہ کا راستہ تو نہ ہوا۔ اور ہم ہوتے تو، بات سمجھ آ گئی ہے، ہم ہوتے تو لوگوں کا مال آ جائے ایڈ، غریبوں کے لیے آئے گا، مسکینوں کے لیے آئے گا، اور مصیبت زدوں کے لیے آئے گا۔ پہلے ہم اپنا گھر بھریں گے، پھر رشتہ داروں کو سیر کریں گے، بچے گا تو تصویریں لگانے کے لیے ایک لائن پہ لگو، تصویر لگاتے ہیں تمہاری تھوڑا بہت، باقی کوئی نہیں دیتا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو، ارباب اقتدار کا یہ حال ہے، وہ سب سے بڑے یتیم بن کر آ جاتے ہیں، سارا مال ایڈ کھا جاتے ہیں، اور نچلے طبقے کے اعتبار سے بھی اللہ معاف فرمائے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام، کہتے ہیں جو قرآن نے کہا اس کے مطابق کیا، اپنے گھر کو نہیں ہے، پہلے باہر کو، دیگر کو نوازا، اپنا گھر نہیں بھرا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے باغ کو قبول کر دیا، اور میں محمد بتاؤں آپ کو، اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے لیے ہر چیز کے بدلے میں ایک ایک باغ جنت میں لگا دیا، اور وہ جنت کا باغ تو اپنی نوعیت کو ہوگا پھر۔ تو لیکن کام کر کے دکھایا، محبوب ترین چیز کو دل سے نکالا، اللہ دل میں آیا، قرآن دل میں آیا، محبوب چیز جانے دو۔ اور ہمارے ہاں تو تھوڑی بہت چیز آ جائے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، ہاں کہتے ہیں، لیکن یہ میرا ذوق، یہ میرا شوق، یہ میرا فلاں، اس کو قربان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ ساتھ اللہ نے فرما دیا یہ تو محبوب چیز خرچ کرو گے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے محبوب چیز کوئی نہیں دیتا ہے، ردی چیز، یہ بیکار، چلو صدقہ کر دیتے ہیں، یہ فلاں بیکار، چلو صدقہ کر دو، یہ فلاں چیز بچ گئی، چلو صدقہ کر دو۔ اور اے خدا کا بندہ، جو سب بیکار ہو گئی، جو بچ گئی، جو کمزور چیز ہے، وہ صدقہ تو عمدہ۔ یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے ایسے نہ کرو۔ اور بڑے بڑے موقعوں پر ایسے بھی ہوتا ہے، بہترین کھانا ہے جی، کھلاتے رہو جی لوگوں کو، اچھا جی یہ بچ گیا، یہ فلاں تھوڑا بچ گیا، وہ جمع کیا، اب چاہیے مدرسے میں صدقہ کر دو، واہ، بچا ہوا اور ردی، وہ صدقہ تو عمدہ۔ اگر صدقہ ہو تو عمدہ ہو، محبوب کو دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ صرف ایک نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں جو بیکار چیز ہو گئی ہے، چلو صدقہ، اور بھائی محبوب چیز صدقہ کر۔ خدا کا بندہ کس کے نام پر دے رہا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ اور بیکار، کمزور، ردی، نام کس کے دیتا کس کو، چیز کیا دیتا ہے؟ اعلیٰ کو اعلیٰ دے، پھر دیکھ بدلہ کیسے آتا ہے، وہ پھر بڑھاتا کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، محبوب چیز کے علاوہ بھی جو تم خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، چھوٹی بڑی، ردی اعلیٰ، کمزور ناقص، جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ اس کے تو خزانوں کا عجیب نظام ہے۔ من یعمل میں فرمایا کہ جو ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کوئی کرے گا وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق عطا کرے گا۔ وہ اس کے ہاں ذرے ذرے کی نیکی، ذرے ذرے کی کمزوری اور شر کا پتہ ہے، بڑی شر کا بھی، چھوٹی کا بھی، بڑی نیکی چھوٹی بھی۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم